رانا اقبال صاحب ہے جی، انجمن صدر انجمن فلاح راجپوتہ سرگودا، رانا اقبال صاحب جی۔ تو میں نے جو کچھ پڑھا، دیکھا اور سنا پرتھوی راج کے متعلق، وہ ایک اہم قصہ یہ ہے کہ جب یہ بادشاہ تھے اس دور میں ایک اور بادشاہ تھا، وہ ہندو تھا اور بہت بڑا پہلوان تھا۔ اس کے سامنے ایک غریب آدمی کو یا کمزور آدمی کو ڈال دیا جاتا، وہ روزانہ اس سے پریکٹس کرتا، شام تک اسے ہلاک کر دیتا، اور اسے اس بات پہ بڑا ناز اور فخر تھا۔ تو یہ بات جب ہمارے آبا جناب محترم کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو یہ کچھ میرے اندازے کے مطابق یہ تھے کہ نرم گوشہ رکھتے تھے، محبت کرنے والے بھی تھے، اور یہ راجپوت کا ایک مشن بھی ہے کہ وہ کوشش کرتا تھا کہ میں سچ بولوں اور بہادر کہلاؤں۔ بہادری میں کسی کو دھوکہ دے کے مارنا اچھی بات نہیں ہے، للکار کے مارنا بہادر کی شان ہے۔ تو انہوں نے پھر پریکٹس شروع کی اور بہت زیادہ وہ جنگلوں میں گئے، گروؤں کے پاس گئے، کافی محنت کی انہوں نے، آگ پہ چلے، پتھروں پہ چلے، اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ جب آپ مضبوط ہو گئے تو آ کے چیلنج کیا۔ مقابلہ سخت تھا، پہلوان بھی بڑا دلیر بہادر تھا اور پریکٹس بھی کرتا تھا، تو یہ بھی میدان میں اترا ہے تو بہت ہی بڑا مارکا ہوا، بہت بڑا مارکا ہوا۔ تو آخر میں جو تھا وہ پرتھوی راج چوہان نے اسے ڈیفیٹ کر دیا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے آبا جو تھے ماشاءاللہ، وہ انہوں نے بہادری کا ثبوت دیا اور رحم دلی کا ثبوت دیا اور مخلوق سے پیار کا ثبوت دیا، اخلاق کا ثبوت دیا، اور انہوں نے اسے کیفے کردار تک پہنچا دیا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا پرتھوی راج چوہان کے متعلق جتنی بھی انفارمیشن اکٹھی ہوں یا میری نالی تک پہنچے تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی پہنچاؤں گا، کیونکہ نہ کسی نے ایسا سوال کیا اور نہ ہی ہم نے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ پھر ملاقات پہ باتیں کریں۔ اچھا، کچھ تھوڑا سا جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو والدہ تھی، والدہ کے متعلق مجھے کچھ پتہ نہیں، نہ میں نے پڑھا اور نہ ہی میں اس کے متعلق کوئی بات کرنے والا ہوں۔ جہاں تک ستاروں کے علم کی بات ہے، یہ ایک علم ضرور ہے، لیکن جو ہم نے یہ بنا لی ہے نا ستارے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس میں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بھکاری، یہ تو خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ یہ ایک نالی ضرور ہے، اس میں کچھ ہنسوں کا بھی ہے، کچھ حالات و واقعات بھی ہیں، کچھ لوگوں کی نظر بھی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا حالات واقعات کو اگلے پچھلے دیکھ کے آئندہ آنے والے حالات کا جو وہ کوئی نہ کوئی معلومات فراہم کر دیتے ہیں، کوئی اپنی پیشن گوئیاں دے دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی مطلب پکی بات نہیں ہوتی کہ یہ ستارہ ہے یا یہ کہہ رہا ہے ستارے ٹکرا رہے ہیں، نہیں، یہ وقت ہیں، اوقات ہیں، اللہ کی طرف سے نشیب و فراز ہیں جو زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں بھی داخل ہوتے ہیں، چھوٹوں کی زندگی میں بھی داخل ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بچپن سے کتنے مراحل سے گزر کے آ رہے ہیں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کل کہاں کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی عقل مند آدمی یہ اندازہ لگا لے، آج کے حالات کی روشنی میں مستقبل پہ اپنی نظر ڈال لے، تو یہ مطلب ہے کہ اس میں کوئی علم کئی ہے، یہ تھوڑا بہت یہ کوئی پرماننٹ بات نہیں ہوتی۔ کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں اور کئی دفعہ بہت غلط ثابت بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ نالج تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا اثرات نکلیں گے۔ اس کا علم تو کسی کو دیا ہی نہیں گیا۔ کچھ آیات میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ کچھ یہ جنات ٹائپ یہ اوپر والی باتیں سن کے زمین والوں کو بتا دیتے تھے اور ان کو پھر وہ بھگایا گیا، جیسے آج کل اصحاب ثاقب کی شکل میں
वो गोले गिरते हैं, तो उसके इशारों से ये बात आगे चली है। लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आज तक कोई ये मेंटेन ही नहीं कर सका, न बता ही सका, न नबी बता सका कि क़यामत और हमारे दरमियान कितना फ़र्क रह गया। निशानियों की बात की कि निशानियाँ तो जब आदमी चलता है तो एक कदम बढ़ाता है, दूसरा, तीसरा, उस मकाम की, उस मंजिल की निशानियाँ तो बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। बहरहाल परमानेंट आज तक कोई बात नहीं हुई और इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनकी वालिदा का क्या अदराक था, क्या वो समझ सकती थी। लेकिन अगर कोई ये ऐसी चीज़ें समझ में आने वाली होती तो इंसान अपने हालात को कंट्रोल कर लेता, जो इमाम हुसैन भी नहीं कर सके। उनको नहीं पता था कि कल मेरे साथ क्या होगा। तो बड़े बड़े मुफक्कर हैं जो हमारे आला पाए के लोग हैं, किसी को भी कल के बारे में नहीं बताया गया, तो इसलिए हम इस पे हम ज़्यादा रोशनी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने कुछ मालूमात दी। मज़ीद जो उनसे इंशाल्लाह हम आपसे और ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में, आप जैसे नॉलेज है आपका तो पूछते बताते रहते हैं, तो इंशाल्लाह हम फिर आइंदा उसमें आपसे पूछ के फिर मज़ीद आपसे इनके बारे में पूछेंगे। अभी इजाज़त चाहते हैं। राणा टीपू, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन फ्लाई राजपूता सरगोदा।